بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, مرد چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو, ہمیشہ ایک ٹائٹ روپ کے اوپر چلتا ہے. شادی شدہ ہوگا تو دو خواتین, جو ایک اس کی بیوی اور ایک اس کی ماں ہے, اس کے لیے اس کو ایک متوازن زندگی, ایک متوازن فیصلہ کرنا ضروری ہے. اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو ایک ورک پلیس کے اندر ایک طریقہ کار, ایک پروفیشنل ایتھکس کے تھرو رہنا پڑتا ہے. آج ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر شبانہ مفتی, جو کہ ایک لائف کوچ اور ایک گائناکولوجسٹ ہے. آج ہم ان سے باتیں کریں گے کچھ ایسی جس سے آپ کی, میری اور ان سب لوگوں کی لائف کے اندر بیٹرمنٹ آئے گی ان انٹریکشن ود فیمیلز. ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو فار یور ٹائم. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اینڈ تھینک یو فار گیونگ می دس اپرچونٹی. وی آر آنرڈ, ویری ہیپی ٹو بی ہیئر. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, جس طرح میں نے انٹرو میں بولا کہ پاکستان میں آلموسٹ 50% جو ہے وہ فیمیلز ہیں, بٹ انفارچونیٹلی ان 50% میں سے صرف 5% ایسی ہیں جو کہ ہماری جابس میں بھی حصہ لیتی ہیں, آپ کی سروسز کے اندر بھی حصہ لیتی ہے, اور پریکٹیکلی ہماری اکانومی کو جو ہے سپورٹ کر رہی ہے. باقی کی 45% بالکل نہیں کر رہی. آپ کا ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ بیکاز یو آر اے انسپریشن فار دیم. تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ ورڈس. مجھے لگتا ہے کہ جب بھی عورت ترقی کرنا چاہتی ہے, گھر سے نکل کے کام کرنا چاہتی ہے, گھر سے جا کر اس نے اپنے آپ کو سپر وومن کریٹ کرنا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں, کیونکہ عورت کی جو ذمہ داری ہے وہ گھر کی بھی ہے. ماں بن کر بچوں کی تربیت جو ہے, آئی ٹوٹلی پرسنلی بلیو ان کہ وہ ماں ہی شروع کرتی ہے, اور اس کے بعد پورے خاندان کا پریشر بھی اس کے اوپر ہوتا ہے. وہ عورت جو ہوتی ہے وہ ملٹی ٹاسک کر رہی ہوتی ہے آل دا ٹائم. اس کے اوپر کوئی بھی ایک جاب جو ہے وہ نہیں کر سکتی ایز اے ویمن. اس کے بعد اگر اس نے بہت ڈگریز لی ہیں اور ڈگریز کے ساتھ آگے اپنے آپ کو جا کے پروف بھی کرنا ہے, اس کے علاوہ عورت کے اوپر بہت زیادہ جو ہوتا ہے برڈن ہوتا ہے ٹو لک بیوٹیفل, کہ وہ گھر میں تیار بھی ہو کر بیٹھی ہو, ہسبینڈ آئے تو اس کے لیے سجے بنے سنورے, اور اس کے ساتھ جو ہے ساس اور سسر, اور شادی کے بعد بے تحاشا پریشرز ہوتے ہیں. میں ایک میسج جو ہے خواتین کو پاکستان کی, اور ود آل مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ نالج, میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہماری ترقی جو ہو سکتی ہے عورتوں کی دو طرح سے ہے. ایک تو آپ نے اپنے آدمی کو پیچھے نہیں چھوڑنا. ہمارا جو مرد ہے وہ ایجوکیشن کے لحاظ سے پیچھے رہ گیا ہوا ہے. لڑکیاں جو ہیں کوٹا سسٹم ایکول ہے, زیادہ محنت کرتی ہیں, ان کی ڈسٹریکشنز کم ہوتی ہیں, ان کو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا جتنا کہ لڑکوں کو اس ایج میں ہوتا ہے. اینڈ دیٹس نیچرل, دیٹس بیکاز آف دا ہارمونس. دوسرا گھر کی تربیت, تیسرا جو ہے سوشل میڈیا. تو آپ نے آدمیوں کو بھی اتنی ہی ترقی کی طرف لے کر جانا ہے. اور میں بات کر رہی ہوں صرف فائنینشیل ترقی کی نہیں, مینٹل ترقی کی. جب تک آپ ایک مرد کا ذہن نہیں بدلیں گے تب تک عورت جو ہے وہ ایک سپورٹ سسٹم جب تک اس کے پاس نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اکیلی عورت پورے معاشرے سے لڑ لے گی تو ڈیفینیٹلی لڑ سکتی ہے, لیکن پھر وہ عورت بن کے نہیں لڑتی, وہ مرد بن جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ تفریق ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. یہ ہر جگہ ہے, پتہ ہے آپ کو. آئی ہیو بین لیونگ آؤٹ سائڈ, وہاں کی عورت مرد بن چکی ہوئی ہے. وہ جو ایک خوبصورت فیمنن ایک آپ کا تھا نا کہ میں ایک فیمنن بھی ہوں, وہ والا جب آپ سنگل موم ہوتے ہیں یا بروکن ہوم کے بچے ہوتے ہیں, اور جب عورت کو جا کے باہر کام کرنا پڑتا ہے. یہاں تو ہم ابھی بھی لکی ہیں کہ ایک آدمی زیادہ پرائمری ارنر ہوتا ہے. وہاں پہ جب آپ کی ڈیورسز ہو جاتی ہیں اور عورت کے اوپر برڈن پڑ جاتا ہے بچے کی تربیت, اور پھر ایلمنی ملتی ہے نہیں ملتی سنگل مدرس کو, تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی عورت مرد بن جاتی ہے. اور جب عورت باہر جا کے مرد بنتی ہے تو اس کا جو ایک فیمنن ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ ایک بٹر عورت بن جاتی ہے نفسیاتی طور پہ. تو اس کی وجہ سے میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ مرد کو بھی اتنا ہی ایجوکیٹ کریں, اور ایجوکیشن خالی یہ 4 کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتی, یہ ایک آپ کا مائنڈ ہوتا ہے. ایک مائنڈ سیٹ بدلیں کہ عورت کو وہ ایکسیپٹ کرے, اس کی ترقی کو ایکسیپٹ کرے, فاؤنڈیشن کو لے کر آگے جانا پڑے گا. دوسرا میں یہ کہوں گی خواتین کو پاکستان کی, دیکھیں ہم ایک کلچر میں رہتے ہیں, ہمارا ایک نارم ہے, ہماری ویلیوز ہیں, فاؤنڈیشن ہے. جب یہاں کی عورت لبرل ہوتی ہے یا ترقی کی طرف جاتی ہے تو کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. کبھی کبھی دوسروں کے نعرے, دوسرے کنٹریز کو دیکھا دیکھی آپ کپڑا پہننا وہ شروع کر دیتے ہیں, آپ کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کلچر کی, ہمارے معاشرے کی عورت کی صحیح ترقی یہ ہے کہ اپنا پہناوا پہن کر اپنی ایجوکیشن کو, دین اور دنیا کی ایجوکیشن کو لے کر پھر ڈگریاں لیں آپ یونیورسٹیز کی, کام پہ جائیں, لیکن آپ کی تمام ہیڈ ٹو ٹو جو آپ کی ویلیو اور فاؤنڈیشن ریفلیکٹ ہو رہی ہو نا, جو عکاسی ہو رہی ہو,
وہ یہ ہو رہی ہو کہ میں ایک اچھے خاندان کی پڑھی لکھی سمجھدار لبریٹڈ عورت ہوں اینڈ میرے سے پنگا نہ لیا جائے. ویری ویل سیڈ. یہ جو چیز ہے نا, اگر آپ کا جب آپ ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں سو فار سم ریزن سوشل میڈیا کا جو پریشر ہے اس میں لگتا ہے کہ اب ہم نے اپنے آپ کو ماڈرن دکھانا ہے. ہمارا پہناوا بھی وہ ہو جاتا ہے, ہماری لینگویج بھی وہ ہو جاتی ہے. نتھنگ رانگ ود اٹ. میں تو کہتی ہوں ملین لینگویجز آنی چاہیے دیٹ آپ کا دکھاتا ہے, اسکل سیٹ دکھاتا ہے. لیکن جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ آئی کم فرام اے گڈ فیملی, میں ایک ایجوکیٹڈ عورت ہوں. اس سے پتہ کیا ہوتا ہے, جو اگلا آدمی ہے جس کے ساتھ آپ نے معاشرے میں سڑک پہ جانا ہے, آپ نے کام کرنا ہے آفس میں, آپ نے گھر میں رہنا ہے, کم از کم آپ ایک انٹیمیڈیٹنگ عورت نہیں بنتی. اگلے آدمی کو ایکسیپٹیبلٹی زیادہ آ جائے گی. دیکھیں عورت اور آدمی کو آپ اس کلچر میں الگ نہیں کر سکتے. یہ صدیوں سے ہمارا جو کلچر چل رہا ہے, جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے, اس میں عورت کی ترقی اسی میں ہے کہ وہ آدمی بھی ساتھ ساتھ ترقی کرے. اور اگر آپ اس کو یہ تھریٹ کرنا شروع کر دیں گے کسی وجوہات سے, نعرے سے, کوئی غلط نعرہ بولیں, کوئی غلط اپنی عکاسی دیں کہ اب میں بہت ماڈرن اور لبرل ہو گئی ہوں, اور اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے ان اینی وے, تو آدمی جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کا سپورٹ سسٹم نہیں بنتے, وہ آپ کا کمپٹیشن بن جاتے ہیں. I agree to that. ڈاکٹر صاحب اسی کے اوپر اگر آگے لے کے چلے نا, ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ میجورٹی آف دا لیڈیز جن کو پاور ملتی ہے یا وہ ایک اتھارٹی میں آتی ہیں تو وہ مرد سے دور ہو جاتی ہے. یہ اگر آپ ڈیورس ریشوز نکال لیں پچھلی جتنی بھی 2 سال کے اندر بڑھی ہیں تو میجورٹی کیسز یہی ڈرا ہوتے ہیں کہ جو فیمیل تھی وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی اور اس نے کمپرومائز کرنا چھوڑ دیا. اب فار اے ہیلتھی ریلیشن شپ کمپرومائز کرنا چاہیے کبھی کبھار, ہر بار نہیں. اس میں وہ جو انڈیپینڈنس ہے, اس میں وہ جو پاور ہے, اس کا کتنا رول ہے؟ پتہ ہے اس کی ایک بڑی سمپل سی بات ہے, عورت اپنے سے کم انسان کی, مرد کی اتھارٹی نہیں مانتی. عورت کو اللہ میاں نے بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ اس مرد کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے جو اسے سپیریئر ہوتا ہے. اور سپیریئر کا یہ مطلب نہیں کہ صرف آپ کوئی کروڑ پتی ہوں, آپ پیسے زیادہ کما رہے ہیں. سپیریئر مرد وہ ہوتا ہے جس کی باؤنڈریز ہوتی ہیں, جو ایک اچھا پروٹیکٹر ہوتا ہے, ایک اچھا پرووائڈر ہوتا ہے, جس کے اوپر عورت ٹرسٹ کر سکتی ہے ڈیسیژن میکنگ کے لیے. اور جب آپ کی ایک پڑھی لکھی عورت, ایک ایجوکیٹڈ عورت دیکھتی ہے کہ یہ تو میں ڈیسیژن زیادہ بہتر کر سکتی ہوں اس آدمی سے, یہ تو رسپانسبل نہیں ہے, یہ ذمہ دار نہیں ہے, نہ یہ اپنے خاندان کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے, نہ یہ میری ذمہ داری اٹھا رہا ہے, یہ تو ابھی تک شادی ہو کر میں آئی اور میں نے ایک مرد سے شادی کی تھی, ایک بچے سے شادی نہیں کی تھی, اور یہ مرد تو ابھی تک ماماز بوائے بنا ہوا ہے, یہ تو اپنے فیصلے نہیں کر سکتا. پھر کام میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو عورت کو باؤنڈریز پسند ہوتی ہیں, یہ نفسیاتی فیکٹ ہے. اس میں جب ایک لبریٹڈ عورت یہ دیکھتی ہے کہ میں اسے زیادہ تگڑی ہوں, وہ مرد بن جاتی ہے, شی اسٹارٹس ویئرنگ دا پینٹس. اور جو آدمی ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے بیک گراؤنڈ میں کہیں, کوشش وہ کر رہا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں جس طرح ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, کہ میں اپنی غلط ایگو کے ساتھ, غلط ایگو کے ساتھ جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو سارے بڑے سیانے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بس لڑائی ہو رہی ہے, فساد ہو رہا ہے, چیخ چلا کے بات اکراس کی جا رہی ہے, لیکن پانڈا خالی ہے اور وہ کھڑکتا رہتا ہے. اس کی وجہ سے اگر آدمی اتنا ہی ایجوکیٹڈ ہوگا, اس کا مینٹل لیول, کمپیٹیبلٹی اور اس کی سپیریورٹی عورت تسلیم کرے گی, تو عورت بائی نیچر سبمسو ہوتی ہے. وہ ایسے آدمی کو سبمٹ کرتی ہے جو اسے زیادہ پاورفل ہوتا ہے, ایسے آدمی کو سبمٹ کرتی ہے جہاں اسے لگے گا کہ میں اس آدمی کے اوپر اپنے بچوں کے باپ ہونے کا لیبل کر سکتی ہوں اور اس پہ فخر کر سکتی ہوں. کیونکہ عورت کو بنایا ہی, جو اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں کیو مین سے لے کر آگے تک آپ جائیں گے تو آدمی کیا تھے, آدمی ہنٹرز تھے, جا کے شکار لے کر آتے تھے. جو تگڑے لوگ تھے وہ ہنٹنگ کرنے چلے جاتے تھے, عورتیں پیچھے سے گیدرنگ کرتی تھیں, چیزوں کو اکٹھا کرتی تھیں, آرگنائز کرتی تھیں. آدمیوں کے اندر ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ہوتا ہے, عورتوں کے اندر ایسٹروجن ہارمون ہوتا ہے. دونوں جینڈرز کو اللہ میاں نے جس طرح سے تخلیق کیا ہے وہ انڈر لائن چیز آپ نہیں بدل سکتے. عورت ایک فیمنن انرجی کے ساتھ پیدا کی گئی ہے, آدمی ایک میسکولن انرجی ہے. اور آدمی جب اپنی میسکولن انرجی چھوڑ کر عورت کی دونوں میں دونوں انرجیز ہوتی ہیں, لیکن ریشیو آدمیوں میں میسکولنٹی کی زیادہ ہونی چاہیے. عورت کو تحفظ کا احساس آدمی دیتا ہے. جب وہ تحفظ کا احساس عورت کو نہیں ملتا اور اس کو لگتا ہے کہ ڈیسیجنز بھی مجھے لینے پڑ رہے ہیں, سارے گھر کے پنگے اس فرنٹ پہ بھی مجھے لڑنا پڑ رہا ہے, گھر سے باہر جو ہے پیسے کمانے کی جاب بھی میری ہے, تو پھر اس آدمی کا مجھے کیا فائدہ. وہ ایسے بندے کو سبمٹ کبھی نہیں کرتی. ٹھیک, آئی ایگری ٹو دیٹ, یہاں تک ٹھیک ہے.
اچھا آپ نے جو بات کی نا, آئی ٹوٹلی ایگری ٹو دیٹ. مسئلہ آتا ہے جہاں پہ کمپٹیشن کا آ جاتا ہے کہ میری سیلری زیادہ ہے اور میرے ہسبینڈ کی سیلری کم ہے, میری پاور زیادہ ہے اور میرے ہسبینڈ کی پاور کم ہے. آئی ووڈ سے کہ جو بڑی پروفیشنل اور بڑی اچھی خواتین ہوتی ہیں وہ اس چیز کی کیئر کرتی ہیں, وہ اس کو ڈس ریگارڈ کر دیتی ہے اس ڈفرینس کو. بٹ کچھ لوگ اس کو سیریس لے لیتے ہیں, وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ جو مرد ہے یہ کمزور ہو گیا ہے, چاہے وہ پروفیشنلی بے شک اس سے پیچھے ہو. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ اکنامیکل سٹیٹس پہ چلنا شروع ہو گیا. یس, جب آپ کا سارا کرائٹیریا آف بینگ سکسیزفل اور آدمی کے سکسیس کو آپ نے اس کے پیمانہ رکھا ہوا ہے کہ یہ ایک امیر آدمی ہے, یہ کتنے کروڑ کماتا ہے, کتنے لاکھ کماتا ہے. اگر آپ اس کی بیس پہ اپنی سکسیس کو جج کریں گے تو اگر آدمی آپ سے کم کماتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں زیادہ سکسیزفل ہوں. حالانکہ سکسیس کی ڈیفینیشن تو یہ نہیں ہوتی. سکسیس کی ڈیفینیشن تو ایک پوری اوور آل آپ کی ہیپی میرج ہے, آپ کے ہیپی بچے ہیں, آپ کے گھر میں سکون کتنا ہے, آپ کے گھر میں پیس کتنا ہے. جو خواتین اتنی پڑھی لکھی اور جن کی فاؤنڈیشن اور ویلیوز گھر کی تربیت ماں باپ نے اچھی کی ہے, جن کو چائلڈہڈ ٹراماز نہیں ہوں گے, ان کی ڈیفینیشن بھی صرف پیسے کے اوپر نہیں ہوگی. جن خواتین کی ڈیفینیشن پیسے کی ڈیفینیشن, آج میں یہ کہہ دوں کہ میری ڈیفینیشن پیسے کی ہے اور میرے ہسبینڈ نے ساری عمر مجھے یہ کھلایا پلایا, سپورٹ کیا, بچے پیدا کیے, آگے لے کے چلا, ساری ترقی کا وہ 90% میں اس کو سپورٹ. لیکن فار سم ریزن شادی ہو گئی, کوئی بینکرپٹ ہو گیا, کسی کے پیسے نیچے چلے گئے, زندگی ایک جیسی نہیں رہتی. تو کیا آپ اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے یا اس کو اپنے سے کم سمجھیں گے؟ تو جو سکسیس ہے اگر اس کا پیمانہ آپ کا پیسہ ہے تو پھر تو آپ اس طرح کی بیہودہ حرکتیں کریں گے. اور اگر آپ کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اوپر نیچے زندگی چلتی ہے, جو مینٹل کمپیٹیبلٹی ہے, جو انٹلیکچوئل کمپیٹیبلٹی ہے, جو باقی چیزیں اگر آپ کی ایک ویو لینتھ پہ چل رہی ہیں تو آپ کو یہ بادر نہیں کرے گا. یہ اس جگہ زیادہ بادر کرنا, آپ کو پتہ ہے جب کسی سے پیار ہوتا ہے تو آپ کو اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. جب آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور آدمی کے ریلیشن شپ میں سب سے زیادہ جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ رسپیکٹ ہوتی ہے. عورت کو, اور جو رسپیکٹ کا ڈیفینیشن ہے عورت اور آدمی کے لیے بالکل ڈفرینٹ ہے. آدمی جو ہوتا ہے وہ سینس آف ڈیوٹی کے ساتھ چلتا ہے. اس کو آپ پچھلی جنگوں میں دیکھیں کہ اگر آدمی کو کوئی کہا جی کہ جرنیل ہو تم کسی فوج کا, تو وہ اپنے بچے بھی چھوڑ جائے گا, بیوی بھی چھوڑ جائے گا. وہ کہے گا میں نے یہاں پہ جو ہے یہ پلیج لیا ہوا ہے, مجھے اپنا سینس آف ڈیوٹی پوری کرنا ہے, میں لوئل ہوں اپنے ورک کا. اس کا سینس آف ڈیوٹی ہوتا ہے. اور رسپیکٹ اس کو چاہیے ہوتی ہے ہر ایریا آف لائف میں. جو عورت ہوتی ہے اس کو محبت چاہیے ہوتی ہے, عقیدت چاہیے ہوتی ہے. اس کو یہ نہیں ہوتا کہ تم میری رسپیکٹ کو, آپ مجھے آپ جناب سے بلائیں. اس کو تو سبمیشن چاہیے ہوتی ہے ایسے آدمی کی جس کی وہ رسپیکٹ کر سکے. اور جس کی وہ دل سے رسپیکٹ نہیں کرتی, فار سم ریزن اس کو اپنے سے نیچا دیکھتی ہے, اس کی وہاں پہ کھٹپٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو عورت کی لوئلٹی وہیں پہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ خود سے دل سے رسپیکٹ, آپ زبردستی عورت سے رسپیکٹ نہیں کرا سکتے. اسی طرح جب آپ محبت کرتے ہیں, اس طرح سے آپ نے کہا کہ میاں بیوی کے اندر کھٹپٹ شروع ہو جائے گی تو اس کی ہر بری چیز بھی اچھی لگتی ہے. جب آپ محبت نہیں کرتے, رسپیکٹ نہیں کرتے, تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کو بڑھ کے زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, یہ ٹرانزیکشن ہوتا ہے. جب آپ کا اچھے حالات چل رہے ہوں ریلیشن شپ میں تو آپ کی ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی. آپ اگر مجھے لا کے میرا میاں اتنا پیسہ دے رہا ہے مجھے, وہ خوشی خوشی دے رہا ہے کیونکہ مجھے پسند کرتا ہے, مجھ سے محبت کرتا ہے, اور مجھے گفٹس دے رہا ہے اور وہ بڑا خوش ہے اس میں, لیکن میں اس کی بہت عزت کر رہی ہوں, گھر کے کھانے بھی پکا رہی ہوں, اس کی ماں کی بھی خدمت کر رہی ہوں, اس کے بچوں کو بھی پال رہی ہوں, گھر سے باہر کام کروں, گھر کے اندر رہوں, میں خوش رہوں گی کیونکہ یہ انویزیبل ٹرانزیکشن میرے اور اس کے اندر جو چل رہا ہے وہ ایک بنیاد ہے محبت کی. جب محبت ختم ہوتی ہے تو وہ جو ٹرانزیکشن اور جو سودا بازی آپ آپس میں کر رہے تھے وہ ہر ریلیشن شپ میں ہوتا ہے. یو برنگ سم تھنگ آن دا ٹیبل, آئی برنگ سم تھنگ آن دا ٹیبل. لیکن جب وہ پیار محبت ختم ہوتا ہے تو وہ جو آپ قربانی دے رہے تھے نا وہ میگنیفائی ہو کے, ایمپلیفائی ہو کے آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں 80% کام کرتی ہوں, میں زیادہ جاب کرتی ہوں, میں زیادہ کام کرتی ہوں, گھر کا بھی باہر کا بھی, میری سیلری زیادہ ہے. پھر وہ چیزیں آپ کو ڈبل ہو کے نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ سیلری کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ آپسی ریلیشن شپ کی عقیدت, رسپیکٹ اور محبت کی کمی ہوتی ہے کہ وہ جو ٹرانزیکشن اور سودا جو آپ کو پہلے نظر نہیں آ رہا تھا آپس میں, وہ سودا اب آپ کو, میرا پارٹ بہت زیادہ ہے اس میں باہر بھی کام کر رہی ہوں, باہر گھر میں بھی, پھر وہ آپ کو ہر چیز جا کے ڈبل جو ہے نا وہ لگے گی. اگریڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہے. میرا ایک سوال ہے, ساس اور بہو کی آج تک کیوں نہیں بنی؟ کیا یہ اتنا ہی مشکل ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک
ایک پیکٹ کر لے, ایک معاہدہ کر لے, یا اس کی انڈرسٹینڈنگ سمجھ جائے, اس کے بارے میں کیا بولیں گے؟ مسئلہ تو محبت کا ہے نا, اور مسئلہ اتھارٹی اور کنٹرول کا ہے. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو اتھارٹی اور کنٹرول ہو نا وہ میرا ہو, اور یہ ہر عورت چاہتی ہے. اب اس میں وہ کتنی سمجھدار ہے اور وہ کتنی وفاشار ہے بہت میٹر کرتا ہے. اب اگر وہ آدمی سمجھدار ہے نا تو یہ بیلنس کیپ کر سکتا ہے. تو اس کے اندر بہو بھی کچھ نہیں کر سکتی, ماں بھی کچھ نہیں کر سکتی. جو مین رول اور جو مین برڈن آتا ہے وہ آدمی کے اوپر آتا ہے. اگر آدمی جو ہے اتنا نکما ہے کہ وہ بیلنس برقرار نہیں رکھ سکتا, ایک گھر سے باہر ایک عورت آئی ہے آپ کی زندگی میں جس نے آپ نے سہانے سپنے دکھائے ہیں, لو میرج کی ہے یا ارینجڈ میرج کی ہے, آپ کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آئے ہیں. اب وہ ساری عمر 20-23 سال تک 25 سال تک کسی اور کے گھر میں ایک سرٹن انداز میں پلی بڑھی ہے. اس سے آپ ایک امید لے کر کے اپنا سارا کچھ چھوڑ کے ایک سرٹن انداز میں آئے. اس کے بعد اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ آپ اس کو سارا کچھ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. وہ آپ کی زندگی میں آئی ہے کس کے سہارے؟ مرد کے سہارے. کس چیز کے سہارے؟ کہ وہ اسے محبت کرتا ہے, وہ اس کو سیکیورٹی دے گا. جب ایک آدمی, میں ہمیشہ کہتی ہوں ہر چیز کے اندر جو ہے نا نکما آدمی ہوتا ہے جو رسپانسبل ہوتا ہے فار دا بیہیویئر آف ویمن. اگر آدمی اسٹرانگ ہو, اپنی باؤنڈریز کو جانتا ہو اور اپنی باؤنڈریز کو کیپ کر سکے کہ یہ تمہاری لمٹ ہے, یہ میری ماں کی لمٹ ہے, اور میں منصف ہوں اور میں انصاف رکھ سکتا ہوں دونوں عورتوں کے اندر. تم نے اپنی پلیس سے نہیں ہٹنا, تم نے اپنی پلیس سے نہیں ہٹنا. دونوں کو ان کا جو ہے عزت والا مقام دے سکے اور بیلنس کو قائم کر سکے. تو وہ کون کر سکتا ہے؟ وہ ایک مرد کر سکتا ہے. اور مرد جو ہیں ہمارے بڑے کم ہوتے جا رہے ہیں مقدار میں. 40 اور 50 سال کے آدمی کو بھی آپ مرد نہیں کہہ سکتے, وہ بھی ایک بچہ ہی ہے. کیونکہ جو مرد ہوتا ہے وہ پوری فل بلون اس کو رسپانسبل ہوتا ہے, وہ منصف ہوتا ہے. وہ جو ہوتا ہے نا وہ شپ کا لیڈر ہوتا ہے. وہ جب شپ سنک کر رہا ہوتا ہے, آپ کا جو ٹائٹینک ہے وہ ڈوبنے والا ہے, تو سب سے پہلے خود چھلانگ مار کے باہر نہیں بھاگتا. وہ پہلے بچوں کو, عورتوں کو, بزرگ لوگوں کو, سب کو پہلے باہر سیف جگہ پہ لے کے جاتا ہے. ان کی سیفٹی کا دیکھتا ہے کہ سب اب سیف جگہ پہ ہیں, محفوظ ہو گئے ہیں. پھر وہ اینڈ میں خود نکلتا ہے. اور کبھی کبھی اس کو اینڈ سے نکلنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی مرد کو, وہ سپ کے ساتھ ہی سنک کر جاتا ہے. اور میجورٹی اگر آپ مردوں کی زندگی دیکھیں جو دن رات پیسہ کما رہے ہیں, جنہوں نے تحفظ دینا ہے عورتوں کو, جنہوں نے عزت دینی ہے گھر میں, وہ رات کے 11 بجے تھکے ہوئے باہر سے باہر آتے ہیں. اور پاکستان کے جو فائنینشیل حالات چل رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ کتنا سٹریس ایک آدمی کے اوپر آ جاتا ہے. کرونک سٹریس کی وجہ سے 40-50 سال کا آدمی پاکستانی لگتا ہے جیسے 80 سال کا ہو. اس کے ہارٹ اٹیک کا ریٹ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ سٹریس جب باہر سے لے کر آتا ہے, وہ بیلنس قائم نہ رکھ سکے اگر ان دو خواتین کے اندر جو آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایجوکیٹڈ عورت تو شاید یہ سمجھ جائے, لیکن ایک عورت جو اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے, جس کی تربیت اور ویلیوز یہ نہیں ہے, اور جس نے ساس بہو کے ڈرامے دیکھے ہیں ساری عمر نیٹ فلکس کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر, سوشل میڈیا سے چیزیں سیکھی ہیں, ان کے ایڈوائزرز یہ والے ہیں جاتے ہی جو ہے ساس کو الگ کر دینا ہے, اور جو ہے تم نے اتھارٹی لے لینی ہے اور کنٹرول لے لینا ہے. حالانکہ عورت کو بڑی اچھی طرح بتا دینا چاہیے, اس کی ماں جس نے اس بیٹی کو پالا ہے, کہ اتھارٹی اور کنٹرول آدمی کے اوپر کسی عورت کا نہیں ہوتا. یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ جو سوال سب سے بڑا ہے نا, ایک عورت جب شادی کر کے آ جاتی ہے اسٹل وہ اپنی ماں کے پاس جاتی ہے, ٹھیک ہے بالکل جانا چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, بٹ وہ سورس آف انفارمیشن, سورس آف انفلوئنس بار بار وہ جو پنگ ہوتا رہتا ہے, اس کی وجہ سے ریموٹ خراب کنٹرول پیچھے والے گھر کے لوگوں کے پاس ہے. تو کیونکہ جو سچویشن ہے وہ تو کبھی بھی ایک بندہ وہاں سے دور سے بیٹھا نہیں دیکھ سکتا, اور آپ جہاں پر ہے وہاں پر اگر عورتوں کے لیے کیوں, گھر کے اندر بیڈ روم باتھ روم میں جو ہو رہا ہے وہ آدمی پہ بھی اتنا ہی لاگو ہے کہ جا کے اپنی بہن یا ماں کو پرائیویٹ باتیں ڈسکس نہ کرے. یہ چیزیں میاں بیوی کی ہوتی ہیں. اگر ایک مرد آ کے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, مرد جو ہے کنٹرول کر لیتے ہیں, خواتین کے اندر جو بیوی ہیں ان میں تو یہ چیز اتنی زیادہ ہوتی ہے, اور زیادہ تر جو ایشوز بھی ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ پیچھے سے انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں. جی پتہ ہے کیا آپ کو,
ہوتا ہے شروع میں کنیکشن ضرور ہوتا ہے, اور کہتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں, لوگ بیٹیوں کو چاہتے نہیں پیدا کرنا, حالانکہ جب بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بیٹے تو بیاہ کے بہو کے ساتھ بھاگ گئے, کہیں چلے گئے, ہمارا تو ہن رہا ہی نہیں. حالانکہ دوسری طرف آپ کمپلین کر رہے ہیں کہ ایک طرف وہ ماماز بوائے ہوتا ہے اور بیوی کمپلین کر رہی ہے کہ میرا کبھی نہ بن سکا. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کا کنیکشن اپنے میکے سے کبھی نہیں ٹوٹتا, وہ ہمیشہ سکی رہتی ہیں, ان کا درد جو دل کے اندر ہوتا ہے ہمیشہ ماں باپ کا ہوتا ہے. درد مند ہونا چاہیے اپنے ماں باپ کا, محبت ہوتی ہے, ساری عقیدت ہوتی ہے, لیکن شروع میں جو کنیکشن ہے نا یہ والا, آپ امبلیکل کورڈ کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں, جس طرح بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے ماں کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. لڑکیوں کی یہ اٹیچمنٹ اور بانڈنگ کو آپ رائٹ اوے بریک نہیں کر سکتے. وہ کون بریک کرے گا؟ ان کی اپنی اولاد نہیں, مرد. اچھا, یہ وہ والا مرد جو اتنی محبت اور سیکیورٹی اپنی بیوی کو دے گا کہ وہ عورت اپنے مرد پہ ٹرسٹ کر سکے, اسے پتہ ہو کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اگر باہر کوئی آپ کی تو میں ہو گئی اپنی ساس کے ساتھ, تو مرد نے آ کے وہیں پہ آپ کو بے عزت نہیں کر دیا. آپ کو دل سے, صرف سپرفیشلی نہیں, دل سے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا مرد جو ہے وہ میرا سیکیورٹی ہے, وہ میرے لیے محبت رکھتا ہے, اور اس کے جو فیصلے ہیں وہ میرے ہی اس پہ ٹرسٹ کرتی ہے کہ میرے فائدے میں جائیں گے. وہ آ کے اگر کمرے میں یہ کہہ دے, پیار سے محبت سے عورت کو منانا جس سے وہ محبت کرتی ہے. اور ہماری خواتین جو ہوتی ہیں میجورٹی اپنے ہسبینڈ سے ہی محبت کرتی ہیں جب تک کہ ہسبینڈ ان کو 2 نمبری نہ کر جائے. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن جب 2 نمبری ہو جائے تو عورت معاف کوئی نہیں کرتی, ساتھ رہ سکتی ہے, شاید معاف نہ کر سکے, عورت کی بھی ایک نیچر ہوتی ہے. لیکن ایسی عورت کو جب پتہ ہو تو کہ لوائلٹی میرے ساتھ ہے, اور وہ اگر اس کے کان میں آ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے محبت سے کہہ دے یار بزرگ لوگ ہیں, ادھر سے سنو ادھر سے نکالو, کرتے جاتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ایز اے سن میرا یہ فرض ہے کہ میں ان کا یہ کام کر سکوں. اور یقین مانیں جو عورت اپنے میاں سے محبت کرتی ہے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ریڈی ہوتی ہے. اگر اس کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا میاں میں نمبر 1 ہوں, آدمی نے اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم اپنا گھر چھوڑ کر آئی اور تم ہی میرے لیے نمبر 1 عورت ہو. باہر جا کے وہ جو مرضی کرتا پھرے, لیکن کمرے میں اس کو احساس دلائے, تو وہ عورت جو ہے نا وہ اپنے میاں کی خوشی کے لیے ان لوگوں سے بھی محبت کرے گی جو جن کو ناپسندیدہ قرار دیتی ہے, ان لوگوں کے لیے بھی قربانی دے دے گی, صرف اس لیے کہ اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھنا چاہتی ہے. جو عورت اپنے ہسبینڈ کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہے, اپنے ہسبینڈ کو خوش نہیں رکھنا چاہتی کیونکہ اس کا آپسی کا تعلق اچھا نہیں ہے. اگر آپ کا آپسی کا تعلق اچھا نہیں ہے تو آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے, آپ کو ہر چیز جو ہے وہ بری لگتی ہے. اور یہ احساس آدمی نے عورت کو دینا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں, میں آؤٹ لائر کی بات نہیں کر رہی کہ اگر 2% 1% ایسی خواتین ہیں, آپ ان کے ساتھ جو بھی اچھا کر لیں وہ بد زبان ہوتی ہیں, بد دراز, مطلب لحاظ نہیں رکھتی, رسپیکٹ نہیں رکھتی, ان کی ویلیوز فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے. میں میجورٹی خواتین کی بات کر رہی ہوں کہ وہ جب آپ سے پیار کرتی ہیں تو ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ریڈی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ آپ کو خوش کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے بھی ہارمونس کی بات کی, ایک ریلیشن شپ میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں انٹیمیسی ود پیسیج آف ٹائم کم ہوتی جاتی ہے, اور کہنے میں سننے میں یہ آتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی دوریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کتنی حد تک بات ٹھیک ہے سائنٹیفکلی؟ دیکھیں, ایک اس میں ڈفرینٹ آسپیکٹس آتے ہیں. چونکہ میں ہارمون آپٹیمائزیشن کی اسپیشلسٹ ہوں, میرا دن رات کام یہ ہے کہ میں ہارمونس چیک کرتی ہوں. اب عورت جو ہے اللہ میاں نے ایک طرح سے بنائی ہے جس کے اندر ایسٹروجن ہوتا ہے جو کہ اووریز میں انڈے ہوتے ہیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں. اور جیسے جیسے آپ کی ایج ہوتی ہے, آپ کے وہ ایگز ختم ہوتے ہیں, انہوں نے ایسٹروجن بنانا ہوتا ہے, تو آپ کی جب ایسٹروجن کم ہوتے ہیں تو آپ کو تمام سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. عورت کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جو میل ہارمون ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون. وہ عورت کی ایج سے اس کا بہت زیادہ تعلق نہیں ہوتا. ٹیسٹوسٹیرون آپ مینوپاز میں بھی چلے جاؤ تو تھوڑا کم ہوتا ہے, زیادہ کم نہیں ہوتا. زیادہ تر کیا کم ہوتا ہے, ایسٹروجن, اس کے ڈفرینٹ فنکشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹیسٹوسٹیرون تھوڑا کم ہوتا ہے, وہ آپ کے پیدا ہوتا رہتا ہے ساری عمر. اس لیے جب عورتیں بچہ دانی نکلوانے کا, کہ یہ آف ٹاپک ہو جائے گا, میڈیکل باتیں, لیکن یہ خواتین کے لیے بہت ضروری ہیں کہ اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں, جا کے کہتی ہیں ہم نے بچہ دانی نکلوانی ہے تو ہم اووریز بھی نکلوا دیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں اووری سے آپ کے ٹیسٹوسٹیرون پیدا ہو رہا ہے تو آپ کو اور مسئلے شروع ہو جائیں گے. بچہ دانی اگر کسی وجہ سے ڈاکٹر
ڈاکٹر نے نکالنی ہے تو اووریز ہمیشہ پاس رکھیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہماری خواتین کو یہ بھی نہیں پتہ کہ پیری مینوپاز اور مینوپاز کیا ہوتا ہے. 40 سال کے بعد آپ کے پیریڈ ارریگولر ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے 50 سال کے بعد بالکل پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں سال کے لیے, تو آپ کے ہارمونس تھوڑے کم ہوتے ہیں. میں کہنے کی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ ٹیسٹوسٹرون پھر بھی جو کہ لبیڈو دیتا ہے, جو سیکشول ڈیزائر دیتا ہے, اس میں بہت زیادہ کمی واقعہ نہیں ہوتی آپ کے اندر. جس طرح عورتیں کہتی ہیں نا کہ شاید ایج کی وجہ سے ہو گئی, اگر آپ کے پہلے ہی لیول کم تھے تو آپ کے پہلے لیول کم رہیں گے, آپ کو وہ ڈیزائر نہیں ہوگی. یا عورت جو ہوتی ہے وہ ایموشنلی جو ہوتی ہے بائنڈ ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اگر اس کے ریلیشن شپ اچھے نہیں چل رہے, ایموشنلی کنیکشن میں کوئی دوری آ گئی ہے, تو اس کی وجہ سے اس کو انٹرسٹ ذرا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ویٹ گین کر لیتے ہیں, ان کا لائف سٹائل اچھا نہیں ہوتا, سٹریس فیکٹر ہوتے ہیں, باہر کی ریلیشن شپ خراب ہیں, ساس سے لڑی ہوئی ہے, اس کا غصہ اپنے میاں پہ نکالنا ہے, تو وہ جو ایموشنل اور وہ جو ڈیزائر ہے وہ آپ کے اندر ڈیولپ نہیں ہوتی بیکاز آف دا سائیکولوجیکل اینڈ نفسیاتی طریقوں کی وجہ سے. یہ نہیں کہ خالی ہارمون کو آپ لیبل کر دیں, ہارمون تھوڑا اسپیکٹ ہوتا ہے, زیادہ اسپیکٹ آپس کی دوریاں ہوتی ہیں. اگر جس سے دوری نہیں ہوگی اس میں تو آپ کو بڑا انٹرسٹ ہے, وہ چاہے ہسبینڈ ہو یا باہر کا بندہ ہو. میں ایگزامپل دے رہی ہوں, لیکن وہاں پہ آپ کو انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور ایک چیز ناولٹی بھی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ ہوتا ہے, لیکن عورت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایموشنز کے ساتھ باؤنڈ ہوتی ہے, اس کو آپ زبردستی محبت نہیں کرا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. آدمی جو ہوتا ہے وہ ویژول کریچر ہوتا ہے, اس کے اندر ٹیسٹوسٹیرون لیول ہوتے ہیں جو ساری عمر ان کا گراف جو ہوتا ہے 20 پہ پیک پہ ہوتا ہے, اس کے بعد 30s میں تھوڑا کم ہوتا ہے, لیکن 70, 80, 90 پہ بھی ان کے لیول بلو دا گراف نہیں جاتے. اگر جائیں تو ہم کہتے ہیں لو ٹیسٹوسٹیرون لیول, اور آدمی جا کے فوراً پل لینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے تو مسل میس کم ہو گیا, موٹیویشن نہیں رہی, ہم تو عورتیں بنتی جا رہی ہیں تو ہمیں ٹیسٹوسٹیرون چاہیے. آدمیوں کا بھی ایج سے تھوڑا کم ہوتا ہے, لیکن گراف سے نیچے جائے تو اب نارمل کنسیڈر ہوتا ہے. تو خالی ہارمونس کو فرق ضرور ہوتا ہے, لیکن اتنا فرق نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز ہارمون کو لیبل کر دیں. یہ ملٹی فیکٹوریل ہوتا ہے, یہ ریلیشن شپ کی آپس میں مضبوطی اور خوبصورتی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کو کینسر ہو جاتا ہے اور اس کو کیمو تھراپی دیتے ہیں, تو ان کی تو آپ نے اووریز نکال دی, ان کا ٹیسٹوسٹیرون لیول ختم ہو گیا, لیکن پھر بھی ان کا ڈیزائر فار ایچ ادر ہوتا ہے. اور انٹیمیسی کے اندر 2-3 آسپیکٹ آ جاتے ہیں. ایک تو وہ ایکشن ہوتا ہے جو کہ انٹر کورس کہتے ہیں, جس سے دوسرا ہوتا ہے آپ کی آپس میں انٹیمیسی, جس میں آپ کو صرف کڈلنگ, ٹچنگ اینڈ وارمتھ چاہیے ہوتی ہے, ڈیزائربلٹی چاہیے ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. تو کافی حد تک جو ٹچنگ ہوتی ہے, کڈلنگ ہوتی ہے, وہ وہیں پہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. باقی جو عورت ہوتی ہے, پاکستانی عورت کو تو میں ضرور یہ کہوں گی کہ ایبسلیوٹلی جو لکس ہوتی ہیں وہ اسٹیمولیٹ کرتی ہیں آدمیوں کو. عورتوں کو شاید اتنا نہ کریں, کچھ عورتیں بھی ہوتی ہیں وہ آؤٹ لائرز ہوتی ہیں, وہ کہیں گی کہ اگر ویٹ گین کر لیا یا سر سے گنجا ہو گیا یا جو مجھے اب کوئی اٹریکشن نہیں رہی, تو یہ جو فزیکل باتیں ہوتی ہیں نا اپیرنس, ہم اس کو آپ کہہ لو کہ اس کو انڈر ویلیو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ کا ریلیشن شپ اسٹارٹ ہوتا ہے تو آپ پیک پہ ہوتے ہیں خوبصورتی کے, اس کے بعد پیک پہ ہوتے ہیں آپ ہر چیز کے ایکسیپٹ دا سکسیس آف بزنس یا پروفیشن. اس کے بعد آہستہ آہستہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا بزنس کا, اگر آپ لکی ہیں اور وہ اوپر جاتا ہے, باقی چیزیں آپ نیچے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ویسے بھی ٹائم کے ساتھ آپ کی لائف میں اور اسٹریسز آتے ہیں, بچوں کی تربیت آتی ہے, ریلیشن شپس کی آتی ہے, ریالٹی چیک ہوتا ہے ہر چیز کا, اور وہ محبت والی بات نہیں رہتی اس طرح سے کہ صرف ایک دوسرے کو آپ دیکھ کے جو ہے آن ہو جائیں. تو اس کی وجہ سے اگر آپ اس چیز کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, ڈیزائربلٹی کو, تو اس کے اوپر نان اسٹاپ 24 آورس کام کرنا پڑے گا. اینڈ جو ڈیزائربلٹی ہوتی ہے, اب آپ دل سے مانیں یا آپ کو یہ بات سپرفیشل یا سطحی لگے, وہ آپ کی لک سے اسٹارٹ ہوتی ہے. عورت کی لکس میٹر کرتی ہیں. اب کوئی اس کو سپرفیشل بات ہے, اٹس اے فیکٹ. اور اس کے بعد جو آدمی ہوتے ہیں ان کو رسپیکٹ بھی چاہیے ہوتا ہے, ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ میری بیوی میرے سے محبت بھی کرے, مجھے ڈیزائر بھی کرے. اور اگر آپ کو دونوں فریقان میں یہ لگے کہ ہم ڈیزائرڈ نہیں ہیں, تو پھر وہاں پہ بات بہت خراب ہو جاتی ہے. اور ڈیزائربلٹی کے اپنے اپنے کرائٹیریا ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو انٹلیکچوئل چاہیے ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو ایموشنل ڈیزائربلٹی, کچھ لوگوں کو فزیکل بہت میٹر کرتی ہے. تو یہ پورا پیکج ہوتا ہے. بڑا آپ نے اچھا ایکسپلین کیا ڈاکٹر صاحبہ. تھوڑا سا اس سے پیچھے چلتے ہیں. ابھی جو سب سے زیادہ پرابلم آ رہی ہے پاکستان میں بھی, وہ ہے ہاؤ ٹو پک یور پارٹنر, بہت ایز اے میل اینڈ ایز اے فیمیل ایز ویل. جس طرح آپ نے بولا نا کہ ایجوکیشن اور جاب ہونا, بزنس ہونا از ناٹ جسٹ دا کرائٹیریا. دین وٹ آر دا کی ایلیمنٹس
جو میں آپ سے ایز اے لائف کوچ پوچھوں گا کہ یہ 5 چیزیں تو لازمی ہونی چاہیے؟ جی، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے جو فاؤنڈیشن ہے وہ آپ نے کتنی اسٹرانگ بنائی ہے. سیلف اویئرنیس آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ کو لائف میں چاہیے کیا ہے. اس میں تھوڑی سی میں اپنی اگزامپل دیتی جاؤں گی تاکہ آڈینس کو بھی سمجھ آئے, ایزی ہو جاتا ہے ایگزامپل کے ساتھ. جو میرج ہوتی ہے اوور آل وہ اکراس کرنی چاہیے, پیرلل ہونی چاہیے. بہت اوپر یا بہت نیچے جائیں تو آپ کی ویلیوز اور فاؤنڈیشن فیملیز کی بدل جاتی ہیں. اب اگر آپ مڈل کلاس ہے تو مڈل کلاس میں کریں, مڈل کلاس سے تھوڑا سا اپر مڈل پہ چلے جائیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر آپ ایلیٹ کے چکر میں جائیں گے, آپ نے ساری عمر الکوہل نہیں پیا, آپ نے کلب کی شکل نہیں دیکھی, وہاں کی بچیاں ایک سرٹن انداز میں ڈریس اپ ہوتی ہیں, ان کا انڈرسٹینڈنگ آف لائف اور پیسہ خرچ کرنے کا اسٹائل از ویری ڈفرینٹ. ان کے لیے ایک عام اسٹور جو ہوگا وہ ایسے جا کے دبئی سے شاپنگ کرنے کا ان کو انٹرسٹ ہے, اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ دکھاوا کر رہے, ان کا براٹ اپ یہ ہے, دے ڈونٹ نو اینی بیٹر. وہ ان کے لیے ایک گاڑی جو ہے رکشہ ہو سکتی ہے, اور آپ کے لیے ایک رکشہ جو ہے گاڑی ہو سکتی ہے. تو آپ کا جو براٹ اپ اور ویلیوز اور فاؤنڈیشن, آپ کے ماں باپ, آپ کی جو تربیت ہو رہی ہوتی ہے, ان کہیں دیکھی سنی جو آپ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسی طرح ساری عمر چلتے رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے مائی مدر, اللہ میں ان کو جنت نصیب کرے, اینڈ آئی ڈو ملٹیپل تھنگس فار ہر. ابھی بھی جو پاکستان آ کے میں سوشل ورک کرتی ہوں, اویئرنیس کی, ایجوکیشنل ویڈیوز, مجھے ہوتا ہے کہ 4 لوگ سیکھ جائیں گے تو ان کو اس کا ثواب مل جائے گا, صدقہ جاریہ ٹائپ. وہ ٹیچر تھیں, 3 ماسٹرز انہوں نے کیے ہوئے تھے. وہ ہمیشہ ان کو میں نے کام کرتے دیکھا ہے. شی واز این ایتھلیٹ, میں نے ان کو اسپورٹس میں دیکھا ہے. ان کے لیے اننیسیسری چیزیں یا گاسپ اور ادھر ادھر کی جو فضولیات تھیں ان کو انہوں نے زندگی سے ہٹایا ہوا تھا. اس کے بعد بچے اور میاں ان کا جو مرکز تھا زندگی کا, تو کام کرتی تھیں دن رات, اور وہ کہتی تھیں کہ میرے بچوں کی براٹ اپ ایسا ہے کہ ان کو آگے کام کرنا ہوگا. اب اس ٹائم پہ میں بائی چوائس کام نہ کروں تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ینگ ہوتے ہیں, آپ ایک فائر کے ساتھ آتے ہیں, ایک مڈل کلاس کی فیملی سے, آپ کو ہوتا ہے کہ میں نے کچھ بن کے دکھانا ہے کیونکہ میرے اوپر میرے ماں باپ کی توقعات ہیں, اور آپ اپنے آپ کو فیلئر سمجھتے ہیں ساری عمر, جب تک کیونکہ آپ چھوٹے ہوتے ہیں عمر میں, جو آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا کہ ہم نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے, آپ ساری عمر اس چیز کو لے کر اپنے ساتھ چلتے ہیں. اور خاص طور پہ مڈل کلاس کے لوگ, ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی میں کچھ کر کے دکھانا ہے. اگر وہ چیز آپ کو نہ ملے, آپ کی میرج میں اگر ہسبینڈ سپورٹیو نہ ہو, تو بہت زیادہ خواتین اس ٹائم پہ اپنی میرڈ لائف کو بھی سکسیزفل نہیں سمجھتی, کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ ڈگری لی تھی, اب آگے سے ڈگری جو ہے پڑھنے نہیں دے رہے. تو یہ چیزیں آپ کو شروع سے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے زندگی میں کام کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اپنے آپ کو ایک ایجوکیٹڈ ویمن اینڈ ورکنگ ویمن بنانا ہے. آپ جس گھر میں شادی کر رہے ہیں وہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی. وہاں کی خواتین نے اگر زندگی میں کبھی کام نہیں کیا, گھر سے باہر نہیں گئیں, وہ برقع پہنتی ہیں ہیڈ ٹو ٹو, اور آپ جو بڑے فیشنیبل ماڈرن قسم کے ہیں, آپ کی سوچ بڑی ماڈرن ہے, تو آپ کیسے جا کے ایسی فیملی میں فٹ ان ہوں گے؟ خالی لڑکا لے کے تو نہیں بھاگ جانا آپ نے, انلیس آپ کو مل جائے تو وہ بھی بڑا کم چلتا ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سپورٹ سسٹم فیملی کا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ کھٹ پٹ میاں بیوی کی کہیں نہ کہیں ہو جائے تو کوئی سمجھدار بزرگان نہیں دوبارہ کر لیتے ہیں, یہ اچھا لگتا ہے, آپ اس طرح چل رہے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. جو بزرگان ہے نا, ان کا فیکٹر بہت مسنگ آج کل کی میرجز کے اندر, جس کی وجہ سے جب کوئی لڑائی وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی بیچ بچاؤ کرنے والا نہیں آتا, کوئی مفاہمت کرانے والا نہیں آتا. یہ دیکھیں اس میں بھی بہت زیادہ رول ہو جائے کہ اگلے کو لگے کہ یو آر ٹو نوزی, ہم تو یہ اپنے مسئلے خود حل کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو بزرگان کو بھی بڑا میچیور اینڈ وائز ہونا چاہیے کہ کہاں تک جو ہے وہ انٹرفیرنس کنسیڈر ہوگی اور کہاں تک وزڈم کنسیڈر ہوگی. تو وہ اتنے سانے ہیں کہ نہیں, اور وی ہوپ کہ ہمارے جو بزرگان ہوں وہ اتنے دانش مند ہوں کہ ہر چیز میں پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے. ود اسپیس اینڈ ود انٹیلیجنس کس مسئلے کو آپ نے سنبھالنا ہے کہ گھر سے باہر نہ جائے. اور یوزلی پہلے بیڈ روم کے اندر ہونا چاہیے میاں بیوی کے پاس, باہر نہیں جانا چاہیے. اگر باہر چلا ہی گیا ہے تو گھر کے بزرگان تک رہے, محلے تک نہیں جانا چاہیے. آج کل تو ہر چیز سوشل میڈیا پہ چلی جاتی ہے. جب سوشل میڈیا پہ چلی جاتی ہے تو پھر تو وہاں سے آپ کا ڈاؤن ہل سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں. خالی ایجوکیشن کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گھر کی جو دینی تربیت ہے وہ کتنی ہے. میں ایک رشتہ, چونکہ ہمارے وہاں پہ کافی رشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ انہیں جانتی ہیں کہ نہیں. ایک لڑکا جو ہے اس کی ماں رشتہ ڈھونڈ رہی تھی میچ میکنگ کے لیے, تو اب میں وہ رشتے کرنے والی مائی بھی ہوں نا ایک, تو انہوں نے مجھے آگے کہا جی کہ ہمارا لڑکا جو ہے نا وہ بہت ماڈرن اور اچھی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ کر رہا ہے, بڑا انٹرسٹیڈ ہے اس میں, جبکہ
اس لڑکے کی جو ماں ہے وہ ہیڈ ٹو ٹو کور کرتی ہے. صحیح. اور میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے لڑکے کو وہ جس کے ساتھ پھر رہا ہے ان کی فیملی بڑی لبرل ہے, اس کی ماں بھی بہت لبرل ہے, دے ڈریس اپ ان اے سرٹن وے, ان کا گھر کا براٹ اپ بہت لبریٹڈ قسم کا ہے. تو کہتی ہاں وہ ابھی آج کل ڈیٹ کر رہے ہیں تو وہ یہ شادی نبھے گی. جبکہ آپ ہمیشہ سوچیں کہ 20 سال کے بعد کیا ہوگا. پوت پہ پوت, گھوڑے پہ گھوڑا, زیادہ نہیں تو تھوڑا چلے گا. زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا. صحیح. تو ہوتا یہ کہ وہ ابھی تو ینگ ہے, 20s میں ہے, وہ اتنا سیلف اویئر نہیں ہے, اس کے گھر کا ماحول بڑا دینی ہے, اپنی ماں کو حجاب کرتے ہوئے دیکھا ہے, ابھی وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے, اس کو کسی لڑکی سے شکل سے عشق ہو گیا, لیکن ریالٹی چیک نہیں ہے یہ. جب وہ 20-25 سال کے بعد ایک مرد بنے گا 50 سال کا, تو دیر از اے ہیوج پاسبلٹی کہ وہ اپنے گھر کی بیک گراؤنڈ کے پیچھے جائے, وہ اپنے چائلڈہڈ کی طرف جائے. اور آدمی عورت سارے لوگ جو بچپن ہوتا ہے نا, یو کین ناٹ گیٹ ریڈ آف اٹ. آپ اپنا بچپن ساری عمر کہیں نہ کہیں دبے ہوئے, کہیں نہ کہیں چھپا ہوا اپنی پرسنالٹی کے اندر لے کر چلتے ہیں. وہ بیک ٹو انسٹنکٹ والی وہ بات ہے. آپ ایگزیکٹلی. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ کبھی کبھی بچے کو روک رہے ہوتے ہیں کہ یہ مت کرو, بچہ ریبیلیس باغی ہو کر کرنا شروع کر دیتا ہے, لیکن وہ جو آواز ہوتی ہے نا وہ گونجتی رہتی ہے. وہ اس وقت کر بھی لینا, لیٹر لائف میں جا کے ان کو یاد آتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے یہ بات کہی تھی, بالکل صحیح کہا تھا, ہم نے تب مانا نہیں تھا. اس لیے ماں باپ اگر کچھ دکھاتے ہیں ان کو کرتے ہوئے, لیڈ بائی ایگزامپل, وہ چیزیں بچوں کے ذہن میں رہ جاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی میٹھا آپ کے گھر میں بنتا تھا, تو جب آپ تھوڑی بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں, میچور ہوتے ہیں, تو آپ کو میٹھا اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو ایک سینس آف فیملیرٹی دیتی ہے, آپ کو بچپن کی یاد دلاتی ہے. تو ایسے آدمی جنہوں نے اپنی ماؤں کو ایک سرٹن انداز میں گھر میں ایک سرٹن تربیت دی ہے, یا تو اگر بہت دبایا گیا تھا, پریشر تھا, بہت زیادہ چائلڈہڈ برا تھا, نفسیاتی طور پہ خراب تھا, یہ بالکل باغی ہو جاتے ہیں. یا پھر وہ وقتی طور پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دے گو بیک ٹو دیئر روٹس. اور اگر اس طرح کی لبریٹڈ فیملی کی بچی کو گھر لے آئیں گے, 20 سال کے بعد آ کے کہنا شروع کر دیں گے, 20 سال بھی بڑا لمبا عرصہ ہے, 10 سال 5 سال بعد کہیں گے جی کہ اب تم حجاب لو. وہ بچی کا تو براٹ اپ ایسا نہیں تھا نا, تو آپ ایک ایسی اننیسیسری پریشر اس پہ ڈال رہے ہیں جس کے لیے وہ ریڈی نہیں تھی, وہاں پہ کھٹ پٹ ہو جائے گی. تو جب آپ شادی کر رہے ہوں, گوئنگ بیک ٹو دا سلیکشن آف پارٹنر, ویلیوز اور فاؤنڈیشن ضرور دیکھیں. جو عشق ہوتا ہے, جو محبت ہوتی ہے, وہ ایک سرٹن پارٹ ہوتا ہے جو جب ریالٹی چیک ہوتی ہے, جب آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی ضرور دیکھیں. لڑکیوں کو میں کہوں گی کہ آج کل کی لڑکیوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے نا, چیک چیک چیک, لمبا بھی ہے, اور اس کے بعد اکنامیکل, اس کا فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے. دیکھیں, جب آپ ایک سرٹن ایج میں 20 کی لڑکی ہے, لڑکا 25 کا ہے, یہ 25 کے دونوں ہیں, آپ فیوچر دیکھیں کہ فیوچر میں ایک اس کی بیک گراؤنڈ کیسی ہے, فیملی کی فاؤنڈیشن کیسی ہے, وہاں پہ عورت کو مار تو نہیں پڑتی. ہو سکتا ہے اگر پتہ چل جائے تو اچھی بات ہے, کبھی کبھی یہ چیزیں ڈھکی چھپی رہ جاتی ہیں, unless you investigate deeper, ہر چیز نہیں سامنے آتی. ہاں, لیکن پتہ کریں نیبرہڈ سے, ساری ریپوٹیشن پتہ کریں کہ گھر کی عورتیں کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی, ان کے ساتھ سلوک کیسا ہوتا ہے, وہاں کام کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں. اگر کام کر رہی ہے آلریڈی ماں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا یو آر الاؤڈ ٹو ورک, کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگلی لائف میں آپ نے جا کے کیا کرنا ہے. اس کے ساتھ اگر لڑکے کا فیوچر ڈائریکشن متعین ہے, ڈائریکشن کو دیکھیں کہ فیوچر پوٹینشیل کتنا ہے. اگر وہ پری میڈیسن میں انجینئر بن رہا ہے اچھی ڈائریکشن میں, تو آج امیر نہیں بھی ہے تو کیا ہے, مل کر آپ ایک بیک گراؤنڈ, آپ نے پہلے ایک امیر بندہ ڈھونڈنا ہے, تو وہ تو بڑی ایج کا ہوگا, یا میرڈ ہوگا, یا بچوں والا ہوگا, یا آپ کے ساتھ 2 نمبری کر رہا ہوگا. تو آپ نے اپنی ایج میں رہتے ہوئے تھوڑا گیپ دیکھتے ہوئے اس ڈائریکشن میں جائیں کہ اس بندے کی ڈائریکشن اچھی ہے, اس کا فیوچر مستقبل روشن ہے, کیونکہ یہ ایک ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتا ہے, اور یہ خود بھی ایجوکیٹڈ ہے. لمبا ہاتھ مارنے کے چکر میں اور چیک مارک کرتے کرتے جو ہے آپ کی عمر بدل جاتی ہے. اور جب عورت کی دیکھیں, ایک بات سننے میں بری لگے گی, کڑوی لگے گی, یا سطحی لگے گی, عورت کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ جس بھی معاشرے میں آپ چلے جائیں وہ 2 چیزوں پہ ہوتی ہے. بعد میں اس کا کریئر اور پروفیشن آتا ہے, ایک اس کی خوبصورتی ہوتی ہے, اور ایک اس کی فرٹیلیٹی ہوتی ہے. اور فرٹیلیٹی کس سے پتہ چلتی ہے, اس کی ایج سے پتہ چلتی ہے. اور جیسے ہی آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے, ایج بڑھتی جاتی ہے, اور میں نے ایک ویڈیو بنائی اپنے انسٹاگرام پہ, میں سوشل میڈیا پہ ہوتی ہوں, کہ فرٹیلیٹی جو ہے اس کا پیک کب ہوتا ہے, اور جب آپ کی ایج کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو پاسبلٹی ہے
चांसेस हैं कि आपकी फर्टिलिटी कम हो, आपको बच्चा पैदा करने की सलाहियत कम हो जाए, तो अपनी लाइफ का डिसीजन पहले ले लें कि मैंने करियर में टाइम गुजारना है, और अगर टाइम थोड़ा ऊपर चला गया तो बाद में कहीं जाके मुझे मुश्किल ना हो बच्चा बनाने में। तो थोड़ा सा नॉलेज अवेयरनेस आपको हेल्प करता है अपनी डायरेक्शन ऑफ लाइफ को तयन करने में। तो मुझे उसका बैकलैश पता क्या आया पाकिस्तानी लोगों से। पहली एक तो दीनी लोग खड़े हो गए जी कि ये तो अल्लाह की मर्जी होती है, 60 साल में भी औरत पैदा कर सकती है। मैंने कहा मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूँ, मैं मेडिसिन की बात कर रही हूँ, मैं वो 0.01% की बात नहीं कर रही कि ऐसा भी हो सकता है, मौत ज़ात तो कहीं भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ मैंने उन्हें ये बताने की कोशिश की कि जी 30 साल से ऊपर की हमारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, अगर आप एक ऐसी वीडियो बनाएंगे कि फर्टिलिटी कब हो रही है और कौन सी उम्र में शादी करनी चाहिए, पीक फर्टिलिटी 20s में है, तो जो हमारी 30 साल वाली बच्चियाँ बैठी हैं उनकी तो शादियाँ नहीं होंगी। सही। तो मैंने कहा कि यही तो मसला है कि अगर आप करियर के चक्कर में बैठे हुए हैं तो ये उन लोगों के वीडियो है जिन लोगों के रिश्ते हो नहीं रहे, उनके लिए तो आप चाहते हैं कि हो जाए, उनको शायद ये मसला ना मैटर करे। लेकिन मैं तो एजुकेटेड जॉब करने वाली करियर ओरिएंटेड औरतों की बात कर रही हूँ जो बाय चॉइस डिले कर रही होती हैं या इसलिए डिले कर रही होती हैं कि उनकी चेक लिस्ट पे मर्द पूरा कोई नहीं उतर रहा। डॉक्टर साहब बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मुआशरा थोड़ा एक्सेप्टेंस लेवल इसका डिफरेंट है। मेरे ख्याल एजुकेशन जो है वो बहुत सुपरफिशियल है, डेप्थ पे कोई जाता नहीं है। हाँ जी, वो हर जो चीज जो है अंडरलाइंग जड़ में जाके देखनी पड़ेगी कि मसला क्या, और उसमें सदियां लग जाती हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे मुआशरे के अंदर जो ह्यूमन स्टोरीज है ना, इनको डिस्कस नहीं किया जाता। आज भी अगर हमारा मीडिया देख ले तो वो भी उनकी प्रायोरिटीज कुछ और है। शायद जो बातें आपने की हैं ये 3rd या 4th जाके उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे होगा। नहीं, वो इसको कट कर देते हैं, वो हमेशा कोई सेंसेशनल चीज़ जारी करना चाहते होते हैं। और जब मैं जाके देखती हूँ तो नीचे लिखा होता है डॉक्टर शबाना मुफ्ती ने ये बात कही, वो लास्ट सेंटेंस का एडिटेड पोर्शन होता है जो मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था। नहीं डॉक्टर साहब, इट वाज अ वेरी नाइस, वेरी हेल्थी डिबेट। हमारे माशरे के अंदर इस तरह की डिबेट्स बहुत ज़रूरी है। आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आप हमारे शो का हिस्सा है, मेरी सहेली का रेगुलर। वी थैंक यू फॉर दैट। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट एज वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।